ہندوستان جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو ہوا۔ آزادی ہندوستان کا اپنا دستور یعنی قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کو ملک کا موجودہ دستور مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے تھے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر ایک شق پر کھلی بحث ہوئی، پھر 26 نومبر 1949 کو اسے قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے اس نئے دستور پر دستخط کر دیا۔ بہرحال 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو لاگو کر کے ملک بھر میں پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح ہر سال 26 جنوری 1950 کو یوم جمہوریہ کے دن کے جشن زرری کے موقع پر منایا جاتا ہے اور 15 اگست 1947 کی طرح یہ جشن بھی 15 اگست 1947 کی طرح یہ بھی ملک کا قومی اور یادگاری دن بن گیا ہے۔ 26 جنوری کو جشن کے طور پر کیوں مناتے ہیں؟ تو آئیے تاریخ کے اوراق کا مشاہدہ کرتے چلے۔ جشن کا یہ دن ہندوستانیوں کو جو ہی نہیں ملا، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں، لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے ہیں، تب جا کر 26 جنوری کو جشن منانے کا ضروری موقع ہم ہندوستانیوں کو نصیب ہوا۔ انگریزوں کا پہلا قافلہ 1601 میں دور جہانگیری میں ہندوستان آیا تھا۔ اس حساب سے ہندوستان سے انگریزوں کا انخلا 1947 میں 346 سال بعد ہوا۔ اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی تھی، جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لالازار ہے۔ جس بہو آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اپنی تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے بخطر آتش آفرنگی میں کودنے والوں میں مسلمان پیش تھے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں اگر الگ کر دی جائیں تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کبھی مکمل نہ ہوگی۔ آزادی ملنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھا کہ ملک کا دستور کیسا ہو، مذہبی ہو یا لا مذہبی، اقلیت و اکثریت کے درمیان حقوق کس طرح طے کیے جائیں۔ چنانچہ آئین ہند کی ابتدا میں یہ صاف لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک آزاد سماجی اور جمہوری ملک کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزاد خیال، اظہار رائے، آزاد عقیدہ، مذہب و عبادت، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے اور ملک کی سالمیت و کہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ آزادی کے بعد ملک میں سیکولر جمہوری نظام نافذ کرانے میں جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حفظ الرحمان سہاروی نے بحیثیت رکن دستور ساز اسمبلی میں اقلیتوں کو مراعات دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہرحال 30 مئی 1866 کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے ساتھیوں نے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی، جو آگے چل کر دارالعلوم دیوبند کے نام سے پورے عالم میں مشہور ہوا۔ 1878 میں اسی درسگاہ کے ایک فرزند مولانا محمود حسن دیوبندی، جو آگے چل کر شیخ الہند کے لقب سے مشہور ہوئے، تحریک ریشمی رومال یا تحریک شیخ الہند بزبان حکومت برٹش ریشمی خطوط سازش کیس انہی کی پالیسی کا حصہ تھا۔ ثمرۃ التربیت کے نام سے ایک انجمن قائم کی گئی، جس کا مقصد انقلابی مجاہدین تیار کرنا تھا۔ 1911 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی کلکتہ سے الہلال اخبار کے ذریعے آزادی کا سور پھونکا۔ 1915 میں ریشمی رومال کی تحریک چلی، 1916 میں ہندو مسلم اتحاد کی تحریک چلی، 1917 میں مہاتما گاندھی جی نے چمپارن میں ڈانڈی مارچ اور نمک ستیہ گرہ تحریک چلائی اور 1919 میں جمعیت الانصار کے نام سے ایک تنظیم قائم ہوئی، جس کے پہلے ناظم مولانا عبید اللہ سندھی منتخب ہوئے۔ وہی 30 نومبر 1919 میں دہلی میں خلافت کانفرنس کا اجلاس ہوا اور اسی اجلاس میں باضابطہ جمعیت علماء ہند کی تشکیل ہوئی، جس کے پہلے صدر مفتی کفایت اللہ صاحب منتخب ہوئے۔ 1926 میں کلکتہ میں جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں، جس کی صدارت مولانا سید سلیمان ندوی نے کی، مکمل آزادی کی قرارداد منظور ہوئی۔ 1935 میں حکومت ہند کا دستور بنایا گیا۔ 1942 میں انگریزوں ہندوستان چھوڑو تحریک چلی، بالآخر برٹش حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی اور 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہو گیا۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے جشن زرری کے موقع پر آئیے ہم سب مل کر آئین کے تحفظ اور جمہوری اقدار کی بقا کو مقدم رکھنے کا حلف لیں اور